وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسارا جن کے طلبوں کا زلال آب حیوانی۔ محمد جس طرح گزرے چرخے مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ حضرات محترم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، لندن سے دبئی، دبئی سے کلکتہ، اور کلکتہ کے آپ کے اس علاقے شہر میں ایک طویل سفر کے بعد میں زمانی ہوں، اور انسان کی فکر، اس کے احساسات و شعور زمانے سے متاثر ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مخدوم گرامی حضرت شیر اہل سنت کے خطاب سے پہلے میں بولتا، تاکہ میں بھی تفصیل حضرت کے خطاب سے مستفیض ہوتا، اور ترتیب بھی یہی ہے کہ مخدوم کو بعد میں بولنا چاہیے، خدام تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ بہرکیف حاضر آ گیا ہوں، اور لندن میں کانفرنس کا رواج دن کے اوقات میں ہوتا ہے، رات میں نہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ رات کا شباب ڈھل رہا ہے، اور آپ کی پلکوں پر نیند کے غبار کا احساس میں محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کا شباب، آپ کے علم کا شباب، آپ کے ایمان کا شباب، آپ کے عمل کا شباب، آپ کی فکر کا شباب، آپ کے شعور کا شباب، آپ کی دانش کا شباب، آپ کی مسلکی اور علمی جد و جہد کا شباب کبھی ضائع نہ ہو۔ آپ ہمیشہ توانا رہی اس حوالے سے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں کہ آپ لوگ کس طرح کی تقریروں کو سنتے ہیں۔ بہرکیف میں حاضر ہو گیا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ آدھ یا پون گھنٹے میں کچھ ایسی باتیں آپ سے عرض کر سکوں جو ہمارا اپنا مزاج ہے، یا ہم یورپ میں رہتے ہوئے جس طرح کے خطبات کو عوام و خواص تک پہنچاتے ہیں۔ حضرات محترم، آج آپ نے دیکھا کہ اس شہر میں، اس گاؤں میں حفاظ کرام کے سر پہ قرآن، حفظ قرآن کا سنہرا تاج رکھا گیا ہے۔ یہ اسٹیج علماء اہل سنت اور شعراء کرام کی جلوگری کے حوالے سے کہکشاں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے علم اور عمل اور ایوانی مومن کو اللہ بہت دیر تک باقی رکھے۔ قرآن عظیم وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور یہ وہ نظام عمل لے کے جلوگر ہوئی ہے، یہ کتاب جو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ قرآن عظیم اتنی مقدس کتاب ہے جو قیامت کے صبح تک نبی دو عالم سرور کائنات کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کے حوالے سے شاہد و مشہود کی حیثیت سے ہماری دلوں کی کائنات پہ جلوہ گر رہی گی۔ قرآن پاک آئین کرم ہے، قرآن پاک نظم حیات ہے، قرآن پاک منظر میں سما ہے، قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس میں آئین جہاں بانی بھی ہے، جہاں بینی بھی ہے، جس میں سائنس ہے، جس میں فلسفہ ہے، جس میں علم ہے، جس میں فلکیات ہے، ریاضیات ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، ایک بہت ہی مشہور اسکالر ہے جو فرینچ اسکالر ہے، روجر بیکن، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کم و بیش 10 سال تک قرطبہ، جامعہ قرطبہ میں بیٹھ کر ہم نے مسلم مفکرین سے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو نجمن حرفن آیتن ہم نے پڑھا، تفاسیر کے حوالے سے، مضامین کے حوالے سے۔ قرآن عظیم کیا ہے؟ الفاظ، مضامین اور معانی کا مجموعہ ہے۔ وہ قرآن عظیم جو اپنی فکریات کے حوالے سے ایک ایسے معجزے سے بھری ہوئی کتاب ہے کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا، پڑھنے والی کی فکر، اس کا احساس ایک نئے فکر و فن کے آفاق سے اور علم و فن کے نئے سمندر سے آشنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کی بنیادی زوال کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ جس بستی نے ان دو حفاظ کرام کے سر پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا ہے، اگر اس بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس شہر کے لوگ اگر قرآن پاک کے پڑھنے سے، اس کے معنی و تراجم کے جاننے سے محروم رہ جائیں،
تو کتنی بڑی محرومی ہے کل خدا قدیر و جبار کی بارگاہ میں آپ کو اٹھنا ہے اور آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے جن بچوں کے سروں پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا تھا کہ آپ نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے کہ نہیں، اس کے معنی کو جانا کہ نہیں جانا، مضامین کو پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ یاد رہے کہ جب تک کہ مسلمان پڑھتے رہے پوری دنیا پر آپ کی حکومت رہی۔ قرآن پاک کے حوالے سے افریقہ، امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا، یہ وہ تین ایسے بر اعظم ہیں کہ جب تک کہ مسلمان پڑھتا رہا اس ملک میں 1000 سال تک آپ کے شوکت اقتدار کا سورج جو ہے وہ چمکتا رہا۔ مگر جس روز سے مسلمانوں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، عشق رسالت سے اس کے دلوں کا دامن ٹوٹ گیا، نگاہوں میں جمال غمد خضرا نہ رہا، اس کا دل قرآن پاک کی آیت کریمہ سے جلال الہی کے احساسات سے اس کا سینہ خالی ہو گیا، آپ تباہ و برباد ہو گئے۔ ترکی کو آپ اٹھا کے 800 سالہ ترکیوں کا زوال ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسپین میں 700 سال تک مسلمان قابض رہے۔ اسپین کا مسجد قرطبہ آپ نشان دیکھ ہی رہو، میں نے مسجد قرطبہ کو دیکھا ہے، میں نے اسپین کو دیکھا ہے، میں نے تولیترا کو دیکھا ہے، میں نے قصر الحمرا کو دیکھا ہے، میں نے بیت الحکمت کو دیکھا ہے، میں نے مسلمانوں کی ان دانشگاہوں کو دیکھا ہے، ان درسگاہوں کو دیکھا ہے، ان کلیت الدعوت اسلامیہ کو ہم نے دیکھا ہے جہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنے دور کے بیٹھ کر اپنے دور کے رازی و غزالی پوری دنیا مغرب کو علم و عمل سے اور آیت قرآنی کی جاہ و جلال سے آشنائی عطا فرمائے کرتے تھے۔ آج کا دور یہ ہے کہ آج ہندوستان اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آکسفورڈ، کیمبرج، برطانیہ، امریکہ لوگ پڑھنے جائے کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، طب کا ماہر ہو جائے، فلسفہ اور ریاضیات کا ماسٹر بن جائے۔ ٹھیک ایسے ہی آج سے 1492 تک 1492 تک اسپین کے زوال تک ایشیا، یورپ اور امریکہ سے بڑے بڑے نوابین اور بادشاہوں کے اور ہیڈ آف اسٹیٹ کے بچے آکسفورڈ کے بجائے وہ قرطبہ اور اندلس و بغداد پڑھنے جائے کرتے تھے، مگر وہ ان کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، حکومت کا تو کیا رونا، کوئی ایک عارضی شے تھی سریا سے زمین پر ہم کو آسمان میں مارا۔ آپ لندن جائیں گے اگر تو وہاں ایک میوزیم ہے، البرٹ میوزیم۔ البرٹ میوزیم میں تقریباً آج 1500 سال ابتدائی عہد رسالت سے لے کر بلکہ دور عثمانی سے اگر آج تک جس قدر قرآن پاک کے نسخے وہاں محفوظ کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کن کن اصولیات پر، موضوعات پر، ٹاپکس پہ کام کیا ہے۔ اس میں البرٹ میوزیم، وہ لندن کا البرٹ میوزیم ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیپو سلطان شہید کے دور کی ان کی لائبریری مکمل طور پر البرٹ میوزیم میں محفوظ ہے۔ شاہجہانی دور کی کتابیں البرٹ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ مخطوطات ٹیپو سلطان کے البرٹ میوزیم میں محفوظ ہے۔ سراج الدولہ کے حق کی کتابیں اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور کے نوابین کی کتابیں، ابو الفضل فیضی کے ہاتھوں کی تحریریں وہاں محفوظ ہے، اور فتاوی عالمگیری جو مقدس کتاب اس کا پرشین ٹیکسٹ وہاں محفوظ ہے۔ اس طرح بے شمار کتابیں۔ بغداد، آج کا بغداد، صدام کا بغداد، اس عہد تک بغداد کی اپنی تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ بغداد صرف محاذرات کا شہر نہیں ہے، بغداد صرف مزارات کا شہر نہیں ہے، بغداد عقیدتوں کا شہر نہیں ہے، بغداد صرف متصوفین کا شہر نہیں ہے، بلکہ بغداد علم کا شہر ہے، بغداد فلسفہ قرآنی کا شہر ہے، بغداد ریاضیات کا شہر ہے، بغداد فلکیات کا شہر ہے، بغداد علم حساب کے ماہرین کا شہر ہے، بغداد اپنے دور کے ان فضلاء، علماء، حکماء اور فلاسفہ کا شہر ہے جس نے پوری دنیا کو علم و عمل کی روشنی عطا فرمائی۔ اگر بغداد میں علماء محنت نہ کرتے تو یقین جانے آج پورا یورپ اندھیرا ہوتا۔ میں ابھی آنے سے پہلے ایک ڈیبیٹ BBC میں سن رہا تھا، ایک خاتون جو کہتی ہے کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ بلا شبہ مغربی مفکرین کے پاس جو کچھ ہے، آج کتاب الشفا امام الغزالی کی، الرازی کتاب الشفا آج بھی آکسفورڈ پڑھائی جاتی ہے، اس کا چربہ وہاں موجود ہے، میتھڈ وہی ہے، موضوعات وہی ہے، بیس وہی ہے، صرف زبان بدلی ہوئی۔ آپ کو اندازہ ہوگا شاید کہ صدام کے دور میں جتنی کتابیں بغداد سے لوٹی گئی ہیں، وہ کتابیں ان کو دیکھنا ہو تو آج لندن، پیرس اور جرمنی آپ جا کر دیکھیں۔ آج باضابطہ مغربی مفکرین کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک پوری ٹیم ہے
جو ان عربی کتابوں کو جو فلسفہ ہے، علم طب، فلکیات، ایسٹروفزکس اور علم حساب، علم جبرا کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے ہمارے مفکرین نے، اس کا باضابطہ جرمن، فرینچ اور انگلش ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ کتنی عجب کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو براہ راست قرآن عظیم کا مخاطب ہے، وہ قرآن عظیم جو آپ کو زمین کے ذرات سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ رکھتا ہے، وہ علم جو آپ کی متاع گمشدہ ہے، وہ علم جو کامیابیوں کا ذریعہ ہے، وہ علم جو نور ہے، وہ علم جو بصارت ہے، وہ علم جو بصیرت ہے، وہ علم جو اخلاق ہے، وہ علم جو عقلیات سے لبریز ہے، وہ علم اس کے ذریعے جب آپ پڑھتے رہے تو ہر دور آپ کا تھا، ہر ملک آپ کا تھا، ہر زمانہ آپ کا تھا۔ آسمان کی بلندیاں اتر کر آپ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتی تھی، سمندر آپ کو راستہ دیتا تھا، بڑے بڑے اپنے وقت کے کشکولہ آپ کو سلام کیا کرتے تھے، انگلینڈ کا بادشاہ بھی آپ کے آگے جھکا اور دبا اور لچا رہتا تھا، اس لیے کہ اس کتاب عظیم کے پڑھنے والے تھے، جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جان رہی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آج وہ تمام کتابیں اور مغربی درسگاہوں میں موجود ہیں۔ میں اس کا رہا تھا، بتا رہا تھا آپ کو کہ لربٹ میوزیم میں شاہجہانی دور کی تمام کتابیں موجود ہیں، ٹیپو سلطان کے دور کی، اور پھر ان اسپین میں بیٹھے ہوئے مفکرین کی تمام وہ مخطوطات محفوظ ہیں۔ اگر آپ جائیں گے وہاں لائبریرین کے پاس، اس سے کہیں گے کہ بڑے اسکرین پر جو کتاب ہے اس کا ہمیں ایک فوٹو پرنٹ ہمیں دیا جائے، اس کی کاپی، تو آپ کو وہاں سے کاپی مل جائے گی۔ علامہ اقبال جب گئے تو علامہ اقبال نے جب ان کتابوں کو دیکھا، جو دور جو شاہجہانی دور کی کتابیں ہیں، جو ہمارا سرمایہ علمی ہے، جو ہمارا ماضی، حال اور مستقبل ہے، وہ کتابیں وہ ہیں جس سے ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا شعور، ہمارا ضمیر، ہمارا احساس، ہماری زندگی، ہماری موت وابستہ تھی، جو کتابیں ہماری کامیابیوں کا ذریعہ تھی، وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ لربٹ میوزیم لندن میں کتابیں محفوظ ہیں۔ علامہ اقبال نے جب کتابوں کو دیکھا تو مرثیہ پڑھا اور یہ کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ عارضی شے تھی، حکومتیں تو آتی اور جاتی رہتے ہیں، حکومت کا تو کیا رونا مگر وہ عارضی شے تھی، ثریا سے زمین پر ہم کو آسمان نے دے مارا۔ یہ کتابیں جس سے ہماری زندگی وابستہ تھی، یہ کتابیں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ تھی، یہ کتابیں جو ہماری عزتوں کی ضمانت تھی، یہ کتابیں جب ہمارے ساتھ ساتھ تھی تو چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن میں سارا جہاں ہمارا، توحید کی امادت سیروں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، شام و نشاں ہمارا۔ جب تک یہ کتابیں ہمارے پاس محفوظ تھی، جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھتے رہے تو ہر ملک ہمارا تھا، ہر زمانہ ہمارا تھا، ہر ماحول ہمارا تھا، چیچنیا ہمارا تھا، برغانیہ ہمارا تھا، مقدونیہ ہمارا تھا، انڈونیشیا ہمارا تھا، عرب ہمارا تھا، عجب ہمارا تھا، ہر زمین اس کے مالک ہم تھے، اس لیے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہر ملک کا مالک خدا کی ذات ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو خواجہ اجمیر کو جب جیپال جوگی نے انا ساگر کے کنارے سے اٹھانا چاہا تھا، اٹھ جاؤ یہاں سے، تم یہاں بیٹھے ہو، یہ زمین ہماری ہے، تو خواجہ اجمیر نے جو ایسا جواب دیا تھا، واللہ العظیم کہ دل سے بات نکلتی ہے، سر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خواجہ اجمیر نے کہا تھا جیپال جوگی کے چارواہوں سے کہا تھا، اچھا میں اڑ جاتا ہوں مگر سنو، ہر ملک ملک کے ماس کے ملک خدائے باز، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہر ملک ہماری خدا کی ذات ہے، ہر ملک پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے، زمین و آسمان کی وراثت ہماری خدا کی ذات ہے، دریاؤں کو روانی دینے والی خدا کی ذات ہے، قطروں کو سمندر کا وجود بخشنے والا خدا کی ذات ہے، ذرے کو آفتاب بنانے والا ہماری ذات خدا کی ہے، سائے ہوائیں، یہ فضا، یہ خلا، یہ سورج، یہ پھول، یہ پھل، یہ باد سبزہ کے جھونکے اور یہ زمین و زمان، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئے ہیں۔ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، جب تک کہ ہم اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھا کرتے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن عظیم، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کر دیکھیں کیپ ٹاؤن کے ساحل پر، میں بار بار وہاں گیا ہوں کیپ ٹاؤن، آپ کیپ ٹاؤن میں کے ساحل پہ آپ کو بے شمار عرب تجار، تاجروں اور ٹریڈرز اور انڈونیشیائی مفکرین اور صوفیاء کرام کہ آپ کو مزارات مقدسات کو نظر آئیں گے۔ یہ وہ تھے جو انڈونیشیا سے چلے تھے اور وہاں چلنے کے بعد یہ کیپ ٹاؤن پہنچے، یہ وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ جو ٹریڈرز تھے، ان کے پاس ایک ہاتھ میں مال تجارت تھا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک کی دولت تھی۔ یہ دن کے اوقات میں واللہ العظیم یہ کاروبار کرتے اور رات کے اندھیرے میں گھر گھر پہنچ کے نغمہ اللہ کی ضرب سے دل کی کائنات کو اللہ اس کے رسول کے انوار کی روشنی عطا فرمایا کرتے تھے۔
تھے. آج ایک بہت عظیم شخص لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہتا ہے مسلمان غریب ہے یہ مسلمان، پس پاہدہ ہے یہ مسلمان. عراق میں آپ کو کمزور کر دیا گیا. عراق میں سیاسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے آپ تباہ و برباد ہو گئے. افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مگر کیا وجہ ہے آخر؟ اس غربت کے باوجود، اس پسماندگی کے باوجود، اس انتشار کے باوجود مسلمان بڑھتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ انگریز یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی قوت ثقل ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا نقطہ انجماعت ہے، ایک ایسا نظم و ضبط مسلمانوں میں ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اسے الگ نہیں کر سکتی. وہ ان کے پیغمبر کے دامن کرم سے وابستگی ہے، وہ اللہ کے رسول سرور کائنات کے لاہے نظام سے آشنائی ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے دلوں کا رشتہ اس کے پیغمبر کے قدم ناز سے ٹوٹ جائے. وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا کے ساحل پر صبح کے وقت جو فجر کی اذان گونجتی ہے وہ یکے بعد دیگرے ویسٹ انڈیز پہ جا کر منتہی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں اور محسوس کریں، از فجر کی اذان ہو رہی ہے انڈونیشیا میں، اس کے آگے جاپان ہے، اس کے آگے اور دوسرے ممالک ہیں، اس کے آگے ہندوستان ہے. وہاں اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے بعد یہاں بھی فجر کی اذان ہونے والی ہے. پھر کہیں ظہر کی اذان ہوگی، پھر کہیں عصر کی اذان ہوگی، پھر کہیں مغرب اور عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی. کوئی ایسا وقت نہیں ہے پورے روئے زمین کا گلوبلی اور جغرافیائی اعتبار سے جہاں اس فضائے وسیع میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو. یہ وہ طاقت ہے، وہ ضرب اللہ ہے، خود ہی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں، پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. موسم جیسا ہو، حالات جیسے ہو، مگر ضرب اللہ کے نغموں سے مسلمانوں کا دل آباد ہے. دل کے صدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں سجدریز ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے. پھر وہ انگریز لکھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلواروں کی بنیاد پر، یہ غلط ہے. اسلام پھیلا ہے ظلم کی بنیاد پر، یہ غلط ہے. اسلام پھیلا ہے غلاموں کی بنیاد پر، یہ غلط ہے. اسلام پھیلا ہے تمکنت شاہی کی بنیاد پر، یہ غلط ہے. اسلام پھیلا ہے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں، یہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے. اسلام اگر ظلم و زیادتی کی بنیاد پہ پھیلتا تو انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ انڈیز تک اس قدر منظم سسٹمائز اسلام ہے. یہ ظلم کی بنیاد پہ نہیں پھیلتا، یہ عدل کی بنیاد پہ پھیلتا ہے. اسلام تو نظام حیات ہے، اسلام آئین زندگی ہے، اسلام نظم کرم ہے. وہ اسلام جو سکھاتا ہے ہمیں کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے سبھی بوس بھی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود غیاض. نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج یورپ کا چرچ لکھ رہا ہے، کبھی آپ نے محسوس کیا ہم اپنی مسجدوں کو کبھی نہیں بیچتے. مسجد بہرحال مسجد ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی وہ مسجد ہے. اس لیے کہ ہم اس کے آگے اپنے ہم نے سر نیاز کو خم کیا اللہ کی بارگاہ میں. مسجد جنت کا حصہ ہے، مسجد اللہ کی جنت رضا ہے. مسجد میں ہم راکع و ساجد ہوتے ہیں. مسجد ہماری سجدگاہ ہے، مسجد مرکز تجلیات ہے، مسجد اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے. مسجد جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مسجد جہاں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، مسجد جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مسجد جہاں ہم خدا سے قربت کا اندازہ ہوتا ہے، مسجد جہاں قرآن پاک ہم تلاوت کرتے ہیں. مسجد ہمارا دل ہے، مسجد ہمارا احساس ہے، مسجد ہمارا شعور ہے، مسجد ہمارے شعور کی بارگاہ ہے. مسجد کے ذریعے سے ہم نے آفاق و انفس کو کنٹرول کیا ہے. یہ مسجد کے نمازی تھے جنہوں نے آفاق و انفس کو کنٹرول کیا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے اور چاند پہ کمنڈے ڈالے ہیں. یہ وہ غازی مسجد والے ہیں، نمازی مسجد والے ہیں، حاجی مسجد والے ہیں، مجاہد مسجد والے ہیں اور جہاد کی زندگانی میں اللہ کے نام کو بلند کرنے والے یہ نمازی ہی تھے جنہوں نے دنیا کو انقلاب برپا کیا تھا. مسجد ہر حال میں مسجد ہے. مسجد قرطبہ جائیں تو آج بھی آپ کو 800 مسلمانوں کے 700 سالہ اقتدار کا سوال ہوا مگر آج بھی اسپین میں مسجد قرطبہ موجود ہے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مسجد قرطبہ کو آپ کو سمجھ